ایک وقت آئے گا کہ انسان کسی خبر کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا اے کاش کہ یہ خبر والا میں ہوتا، اور یہ جو فتنے جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں میں ان کو اپنی نظر سے نہیں دیکھتا، اس سے پہلے ہی میں خبر میں چلا گیا ہوں۔ یا لیتنی کنت صاحب ھذا القبر، اے کاش کی یہ خبر والا میں ہوتا، اس قبر میں میں مدفون ہوتا اور ان فتنوں کو برائیوں کو میں اپنی نظر سے نہیں دیکھتا، اس سے پہلے میری موت ہو گئی ہوتی۔ تو فتنے اس طریقے سے رونما ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فتنوں کی کثرت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور فتنوں سے بارہا ہر قسم کے فتنوں سے، مال کا فتنہ، عورت کا فتنہ، شہرت کا فتنہ، شہوات کا فتنہ، شبہات کا فتنہ، کفر و الحاد کا، ارتداد کا فتنہ، بہت سارے فتنے ہیں جو تیزی کے ساتھ جنم لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یتقارب الزمان وینقص العمل ویلقى الشح وتظہر الفتن ویکثر الحرج۔ قالوا یا رسول اللہ ایما؟ قال القتل القتل۔ رواہ البخاری فی کتاب الفتن۔ محترم حضرات، صحیح بخاری کی اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کی پیشین گوئی کی ہے، اور موجودہ حالات میں، دور حاضر میں، ہم اس پیشین گوئی کو اپنے سماج اور معاشرے پر فٹ دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتقارب الزمان، زمانہ بالکل قریب ہو جائے گا۔ علماء نے اس کا ایک معنی یہ بیان کیا ہے کہ زمانہ بڑی تیزی سے وقت گزرنے لگے گا، جیسا کہ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سال مہینے کی طرح گزر جائے گا، مہینہ ہفتے کی طرح گزر جائے گا، ہفتہ دن کی طرح گزر جائے گا، دن گھڑی کی طرح گزر جائے گا۔ اس طریقے سے زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ گزرنے لگے گا۔ وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ، اور عمل کم ہو جائے گا۔ اب دیکھیے عمل کے میدان میں کتنی کوتاہی، سستی پائی جاتی ہے۔ علم بڑھ رہا ہے اور عمل گھٹ رہا ہے۔ وَيُلْقَى الشُّحُّ، اور لوگوں کے دلوں میں بخیلی، حرص و لالچ ڈال دی جائے گی۔ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، اور فتنوں کا ظہور ہوگا، فتنے عام ہو جائیں گے، فتنوں کی کثرت ہوگی۔ وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، اور حرج بڑھ جائے گا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہ حرج کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ قتل و غارت گری، خوریزی، ایک دوسرے کا مرڈر کر دینا، یہ بھی بہت عام ہو جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی کثرت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ فتنے بہت تیزی کے ساتھ بڑھنے لگے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فتنوں کی کثرت کو بیان کرتے ہوئے تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، جیسے حصیر کے کاڑیوں کی طرح فتنے دلوں پر پیش کیے جائیں گے۔ جیسے کاڑیاں مسلسل ایک دوسرے سے لگی رہتی، اسی طرح سے فتنے بھی مسلسل ایک کے پیچھے ایک فتنے آتے رہیں گے کاڑیوں کی طرح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو دل فتنے کو قبول کر لے گا اس میں سیاہ نقطہ ڈال دیا جائے اس دل میں، اور جو دل فتنے کو رد کر دے گا
اس میں سفید نقطہ ڈال دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دل دو طرح کے ہو جائیں گے. ایک سفید چکنے پتھر کی طرح جو فتنوں کو قبول نہیں کرے گا. آسمان اور زمین جب تک قائم ہے کوئی بھی فتنہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا جس کا دل پاک صاف رہے گا. اور جو سیاہ دل ہوگا، کالا دل، وہ اونھے ہوئے پیالے کی طرح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یعرف معروفا، اس کا حال یہ ہو جائے گا کہ وہ نیکی کو نیکی نہیں سمجھے گا، برائی کو برائی نہیں سمجھے گا. وہی کام کرے گا جو اس کا نفس اس کی خواہش کرے گا. وہ اپنے خواہش نفس کا غلام بن جائے گا، خواہش پرست ہو جائے گا. تو یہ فتنوں کی کثرت اور فتنوں کے زمانے میں نقصان یہ ہے. اور ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ایک محلات میں سے ایک بڑے گھر کے اوپر چوٹی پر چڑھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کیا جو میں دیکھ رہا ہوں تم دیکھ رہے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی لأری الفتن تقع خلال بیوتکم کوقع القطر، میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں میں بارش کے خطروں کی طرح گر رہے ہیں. تو اس حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی کثرت کو بارش کے خطروں سے تشبیہ دیا. جیسے بارش کے خطرے پے در پے اس کی بوندیں ٹپکتی رہتی، مسلسل گرتے رہتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فتنے بھی ایسے ہی مسلسل پے در پے لگاتار ایک کے پیچھے ایک فتنے لگے رہیں گے. اور ابن ماجہ کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لم یبق من الدنیا الا بلاء و فتنہ، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ دنیا میں ہر چہار جانب صرف بلائیں اور فتنے ہی رہیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی کثرت کو کس طرح سے بیان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تجیء فتنۃ یرقق بعضها بعضا، ہر آنے والا فتنہ پہلے فتنے کو چھوٹا کر دے گا. ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ دور میں فتنے بہت سارے ہیں، بہت ساری برائیاں ہیں، بہت سارے فتنے ہیں، لیکن آنے والے دور میں اس سے بھی بڑے بڑے فتنے ہوں گے. ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں اس میں اور بھی بڑے بڑے فتنے ہوں گے اور بڑی بڑی برائیاں ہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن کہے گا ہذہ مہلکتی، یہ تو ایسا سنگین فتنہ ہے کہ اس میں میں ہلاک ہو جاؤں گا، یہ میرے دین و ایمان کو تباہ و برباد کر دے گا. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہیں کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے ہوں گے. جس طرح سے اندھیری رات میں چلنے والا انسان خطرات سے محفوظ نہیں رہ سکتا، کہاں پر گڈھا ہے کہاں پر کیا ہے، تو خطرے سے وہ محفوظ نہیں رہ سکتا، اسی طرح سے انسان فتنوں کے زمانے میں اپنے دین اور ایمان کو محفوظ نہیں رہ سکتا ہے. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں سے پناہ مانگنے کی تلقین کرتے تھے. تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے لوگوں تم اللہ سے فتنوں سے پناہ مانگو، چاہے ظاہری فتنے ہو یا باطنی فتنے ہو. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز میں تشہد میں دعا کرتے تھے اس میں ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، مسیح دجال کے فتنے سے اور محیا والممات، زندگی اور موت کے فتنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے. اور اسی طرح سے آپ دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، اے اللہ اگر تو اپنے بندوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتا ہے تو اس فتنے میں مبتلا کرنے سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لے تاکہ میں اس فتنے سے محفوظ رہ جاؤں. ایک وقت آئے گا کہ انسان کسی خبر کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا اے کاش کہ یہ خبر والا میں ہوتا، اور یہ جو فتنے جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں میں ان کو اپنی نظر سے نہیں دیکھتا، اس سے پہلے ہی میں خبر میں چلا گیا ہوں. یا لیتنی کنت صاحب ھذا القبر، اے کاش کی
یہ خبر والا میں ہوتا، اس قبر میں میں مدفون ہوتا اور ان فتنوں کو، برائیوں کو میں اپنی نظر سے نہیں دیکھتا، اس سے پہلے میری موت ہو گئی ہوتی۔ تو فتنے اس طریقے سے رونما ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فتنوں کی کثرت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور فتنوں سے بارہا، ہر قسم کے فتنوں سے، مال کا فتنہ، عورت کا فتنہ، شہرت کا فتنہ، شہوات کا فتنہ، شبہات کا فتنہ، کفر و الحاد کا، ارتداد کا فتنہ، بہت سارے فتنے ہیں جو تیزی کے ساتھ جنم لیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ہر قسم کے چھوٹے بڑے ظاہری باطنی تمام فتنوں سے اللہ سے پناہ مانگتے رہیں، اس لیے کہ وہی شخص، وہ شخص سعادت مند ہوگا۔ ان السعید لمن جنب الفتن، جو فتنوں سے بچا لیا گیا، وہ سمجھیے کہ وہ بڑا سعادت مند خوش نصیب انسان ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے ظاہری و باطنی فتنوں سے محفوظ رکھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔